نیت کے ساتھ کہ میں اب باتیں نہیں کروں گا ان سے، ڈائریکٹ شادی کا پیغام بھیجو. چاروں کو ابا سے رابطہ کرو ڈائریکٹ. اپنے ابا اماں کو بھیجو ان کے گھر، بولو بھائی میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں ہو جائے ٹھیک، نہ ہو جائے فوراً نمبر کیا کر دو، بولو ڈیلیٹ. پھر دوسرے کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے زبردست، نہ ہو جائے کیا کر دو، ڈیلیٹ. تیسرے کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو جائے نمبر ڈیلیٹ بھی نہیں، بلاک کر دو. چوتھی کے یہاں پیغام بھیجو، ہاں ہو جائے سبحان اللہ، نہ ہو جائے ڈیلیٹ، بلاک کر دو اس کو. اب کیا کریں، اب تو چھڑے چھاٹ ہو کے بیٹھ گئے. پرانے والوں کو پھر نکالو، جو ڈیلیٹ کیے نا ہسٹری میں جاؤ ان کو نکالو. سمجھ میں آ رہی بات؟ انشاءاللہ ایک دن اللہ نے چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دوسرا وہ غلام جو غلامی کے طوق سے آزاد ہونا چاہتا ہے، تیسرا وہ نوجوان جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے. اس کی مدد بھی اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں، اللہ ان کو عمر میں برکت دے، اللہ نے بڑا مال دیا ان کو اور اللہ ان میں اور برکتیں دے. میری ملاقات ہوئی کچھ دن پہلے، تو انہوں نے، ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ وہ ناراض ہو جائے، بولے آپ مفتی صاحب کیوں بتا رہے ہو لوگوں کو. ماشاءاللہ پورا نصاب کر لیا انہوں نے. نصاب کتنا ہے؟ پورا کر لیا نصاب انہوں نے. کتنے لوگ ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف پیغمبر ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس سے دور بھاگ رہی ہے. زنا اور بے حیائی سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے جب تک حلال راستے کو اختیار نہ کیا جائے. دیکھو ایک آدمی کا روٹی چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ پیسے کما کے روٹی خریدتا ہے، 1 روٹی کھائے گا، 2 روٹی کھائے گا، 3 روٹی کھائے گا، 4 روٹی کھائے گا، 5 روٹی کھائے گا. اس کے بعد اگر وہ اس کو فری میں بھی دے گا روٹی تو وہ کھا لے گا کیا؟ وہ ایک حد ہے نا انسان کی. تو بے حیائی سے بچنے کے لیے حلال کی طرف جاؤ گے تو اللہ آپ کے مزاج اور طبیعت سے بے حیائی کو ختم کر دے گا. پھر بے حیائی ہمارا معاشرہ کتنا بھی پھیلائے، آپ اس بے حیائی سے متاثر نہیں ہوں گے. دوسری چیز، اچھا پہلے میں اس کو تھوڑا سا مکمل کر دوں پھر میں دوسری کرپشن کی طرف آتا ہوں. دوسری چیز، یہ جو نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے. سب سے پہلا جو ہمارے یہاں عمل ہوتا ہے نا نکاح کے وقت، وہ ہے استخارہ. کتنے لوگ اچھے اچھے رشتے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. استخارے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ استخارہ الگ ہے. ایک وہ استخارہ ہے جو آج ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، وہ استخارہ وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا استخارہ ہے. دونوں استخاروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ کو کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے، یا لڑکی والوں کے پاس کوئی رشتہ آیا، وہ سوچ رہے کہ یہاں نکاح کریں نہ کریں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے استخارے کی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، پوری دعا ہے. اس کا حاصل یہ کہ اللہ جو بہتر ہے وہ مقدر کر دے. بس اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ مجھے خواب میں کوئی اشارہ دے دے یا کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی سگنل مل جائے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے استخارہ کرنے کے بعد؟ استخارہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو استخارہ کرنے سے پہلے کرنا تھا. اچھا رشتہ ہے تو ہاں کرنا ہے، اچھا نہیں ہے تو کیا کرنی ہے؟ نہ کرنی ہے. استخارے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی سگنل آنا شروع ہو جائیں گے. کتنے ایسے ہمارے جاننے والے ہیں، بڑے اچھے اچھے رشتے تھے، استخارے میں نیگیٹو آ گیا تو ان رشتوں کا انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ آتا واتا استخارے میں کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے. دعا ہے، وہ مشورہ تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کو بتائے گا. ہمارے ایک دوست تھے، 10 سال پرانی بات ہے، تو ان کو کسی سے محبت ہو گئی لڑکی سے، لڑکی کو ان سے، ان کو لڑکی سے. اب دونوں کی نا فیس بک پہ بات چیت شروع ہو گئی. میرے پاس ہے، میں نے کہا بھائی نکاح کر لو یار.
تو انہوں نے پیغام بھیجا, لڑکی کے ابا بھی راضی, لڑکے کے ابا بھی راضی. لڑکی کے ابا نے جا کے اپنے کسی پیر صاحب سے استخارہ نکلوا دیا. وہ استخارے میں آیا, یہاں نہیں کرو. لے بھیا میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یار وہ تو پیر صاحب ہیں ہمارے, میری ہونے والی بیوی کے جاننے والے پیر صاحب نے بولا یہ لڑکا صحیح نہیں ہے, استخارہ میں آیا. میں نے کہا بڑے آرام سے حل ہے. میں نے کہا ان سے بولو ہم نے اپنے مولوی صاحب سے استخارہ کروایا, انہوں نے بولا یہیں کرو, اس کے علاوہ کہیں نہیں کرو. میں نے کہا وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے بولا یہیں کرو, اس کے علاوہ. تو میں نے کہا عجیب, یہ نہیں کرو کیا ہوتا ہے, تو آتا ہی نہیں ہے استخارے میں کچھ. وہ اللہ کا شکر ان کی شادی ہو گئی, ان کے بچے ہو گئے, بڑی ہنسی خوشی زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں. ورنہ کیا ہوتا اگر اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جاتی تو وہ کیا شعر سناتے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. کتنا غم ہوتا کہ نہیں ہوتا. پہلا غم یہ ہوتا اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے, تو وہ رات اس پہ کیسی قیامت گزرتی. پھر دوسرا غم یہ ہوتا اس کے بچے بھی ہو گئے. تیسری ٹینشن یہ ہوتی ہے وہ بچے بڑے ہو کر اس کو کیا بول رہے ہوتے, ماموں. کتنی غصہ آتا کہ نہیں آتا. تو وہ جاہل پیر نے استخارے کی بھیٹ چڑھا دیا تھا اس اچھے رشتے کو. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, نکاح کو آسان بنانا ہے. استخارہ وہ جو سنت کے مطابق ہو, وہ نہیں جو آج کے جاہل پیر کر رہے ہیں. تو یہ استخارہ مشکل, یہ نکاح کو توڑنے والے استخارے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں. دوسرا کام میرے بھائی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, دوسرا یہ کرنا ہے کہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہے. تیسرا یہ کرنا ہے کہ بارات کی رسم کو ختم کرنا ہے. چوتھا یہ کرنا ہے کہ نکاح میں مہر اتنا رکھنا ہے جتنا افورڈ کر سکے. ایسے ایسے مہر آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تو کیا بیریا ٹاؤن کا پروجیکٹ خرید رہا ہے یا بیوی لے رہا ہے تو؟ اتنے مہر رکھ رہے ہیں لڑکی والے. آسان بناؤ اس کو, معاشرے میں پھیلاؤ اس کو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہماری قوم میں دوسری بڑی خرابی ہے کرپشن. ایک خرابی سمجھ میں آ گئی نا, بے حیائی بہت پھیل رہی ہے. اس کا حل سمجھ میں آ گیا؟ میرا خیال ہے آیا نہیں ابھی تک. نکاح کرو آسان, پیغام بھیجو بھائی. صحابی نے کیا کیا, ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو سفارشی بنا کے بھیجا. صحابہ کے دور میں کتنا آسان تھا, میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. سفارشی بنا کے بھیجا کہ فلاں کی بہن ہے, فلاں کی ہمشیرہ ہیں, میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تم میری سفارش لے کے چلے جاؤ. یہ دوسرے صحابی گئے, دروازہ بجایا, اندر سے جو صحابیہ تھیں ان کے بھائی نے دروازہ کھولا, اندر بٹھایا. جی کس سلسلے میں آنا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ جو فلاں دوست ہیں آپ کے, وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, مجھے سفارشی بنا کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا تم ان کی طرف سے سفارشی بن کے آئے ہو؟ ہاں جی سفارشی بن کے آیا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو میں ان سے تو اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتا, آپ اگر چاہتے ہو تو آپ سے نکاح کے لیے میں تیار ہوں. انہوں نے فرمایا میں بھی تیار ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ انہوں نے فوراً جواب میں کیا کہا, زبردست بھائی, اگر آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو میں بہترین, میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں, پیر صاحب کو فون کرتا ہوں, لڑکی کا نام, لڑکی کی اماں کا نام بتاتا ہوں, وہ استخارہ نکال کے دے گا. 6 مہینے پھر استخارے نکلتے بیٹھ کے وہاں پہ. اچھا جب ان صحابی نے پیشکش کی نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر اسی مجلس میں گواہ بلائے اور وہی نکاح کر دیا. اور یہ باہر آئے ہیں, اور وہ صحابی جو ان کے دوست تھے انہوں نے بولا کیا معاجرہ ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری تو منع کر دیا تھا, میری ہو چکی ہے شادی.